أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق صدق الله العظيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایک سچی کتاب نازل فرمائی، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلوں کی، من الکتابی، کتابوں میں سے، جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی۔ کتاب یہاں پر واحد ہے ویسے تو، لیکن الکتاب ہے تو الکتاب الف لام یہاں پر جنسی ہے، مراد یہ ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سبھی کتابوں کی قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن کریم ان کتابوں پر نگران بھی ہے، مہیمنن، نگران بھی ہے، نگہبان بھی ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لہٰذا آپ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس بات کو چھوڑ کر کہ جو حق بات اللہ نے آپ کے پاس بھیجی ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے، تم میں سے ہر ایک امت کے لیے، تم میں سے ہر ایک کے لیے شرعتاً، ہم نے ایک شریعت بنائی ہے، ومنہاجا، اور ایک راستہ بنایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فی ما آتاکم، جو تمہیں دیا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، لہذا تم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، تمہیں بتائے گا ان باتوں کو کہ جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں چونکہ اس سے پہلی جو آیات تھی ان میں یہود و نصارہ کے حوالے سے، تورات اور انجیل کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ پاک نے ان کتابوں میں نازل فرمایا ہے انہی کے مطابق فیصلے کرو، لیکن ان لوگوں نے ان کتابوں کو بدل ڈالا اور اپنے فیصلے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نیت سے لے کر آنا شروع ہو گئے کہ آپ کی شرعیت چونکہ نرم ہے تو شاید جو ہے وہ آسان اور نرم فیصلے کر دیے جائیں۔ تو چاہے ان کی کتابوں کے اندر تبدیلی ہو چکی تھی، لیکن کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جو موجود بھی تھیں اور ان کے علماء جانتے بھی تھے، جیسا کہ زنا کا واقعہ پیش آیا، قصاص کا واقعہ پیچھے پیش آیا، تو اس میں وہی سزائیں تھیں، اور جب انہوں نے اپنی کتاب کو غلط پڑھنے کی کوشش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے غلط پڑھا ہے اور درمیان میں سے آیت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ ان کتابوں کے مطابق فیصلے کرو۔ اب یہاں پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اور وہ قرآن کیسا ہے؟ جو تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی۔ قرآن کریم اپنے سے پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل فرمائے، موسیٰ پر تورات نازل فرمائی، عیسیٰ پر انجیل نازل فرمائی، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی،
یہ ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن کریم پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، بتاتا ہے کہ وہ کتابیں برحق تھیں، اور یہی بات ہے ہم جو ایمان رکھتے ہیں پہلی کتابوں پر تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جس موقع پر جو کتاب یا صحیفہ نازل فرمایا تھا اس وقت اسی پر عمل کرنا لازم تھا۔ اب ہم یہی کہتے ہیں، یہی ایمان لانے کا مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے جو اب موجودہ حالت میں وہ کتابیں ہیں ان پر عمل کیا جائے، اب وہ تو تحریف شدہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نزول قرآن کے ساتھ ہی ان کتابوں کا زمانہ ختم ہو گیا اور قرآن کریم کا زمانہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی قرآن کریم کی پہلی آیت شروع ہوئی، بس اب پہلی شریعت ختم، اور اب نئی شریعت جو ہے قرآن کریم کی شکل میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی شکل میں اب اس پر عمل شروع ہو گیا۔ پہلی کتابیں اور پہلی شریعتیں سب جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی، اور پہلی کتابوں کے اندر تو اتنی تحریفات ہو چکی تھی کہ ان میں جو اب بھی موجود ہیں ان کے اندر حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی طرح طرح کی گستاخیاں موجود ہیں، اور قرآن کریم نے بتایا کہ ان لوگوں نے غلط باتیں پیش کی اور انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ قرآن کیسا ہے، وہ مہیمن علیہ، قرآن کریم پہلی کتابوں پر نگران بھی ہے۔ مہیمن دراصل لغوی اعتبار سے اس مرغی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے چوزے ہوں اور وہ کوئی خوفناک چیز کو دیکھ کر اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لے اور خود ان کو ڈھانپ لے تو اور اپنے اوپر ساری چیزوں کو برداشت کرے، اس کو مہیمن کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے مہیمن اس لیے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم بھی پہلی کتابوں کے مضامین کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والی ہے۔ جو چند باتیں ہم پہلی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، فیصلہ کیسے کریں کہ وہ درست ہیں یا غلط ہیں، تو قرآن کریم کے مطابق جو عقائد، جو نظریات اور جو باتیں ہیں وہ ان کتابوں میں درست ہیں، اور جو قرآن کریم کے خلاف ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم پہلی کتابوں کے لیے نگران بھی ہے، نگہبان بھی ہے۔ جو عقائد کے حوالے سے غلط باتیں پیش کی جائیں گی تو قرآن کریم واضح طور پر یہ ارشاد فرما دے گا کہ یہ باتیں غلط ہیں۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ایسی عظیم کتاب ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اسی کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ آپ پھر ان لوگوں کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ اور قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے، بے شک اس قرآن کریم کا حجم بہت کم ہے، لیکن اس کے جو قانون ہیں اور اس کے جو اصول ہیں وہ قیامت تک کے مسائل کا حل پیش کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم تمام علوم کا ذخیرہ ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں وہ ان تمام علوم کو حاصل کرنے سے عاجز ہیں۔ اس لیے جیسے جیسے اہل علم حضرات آئے ہیں اس وقت سے قرآن کریم کے تشریحات، تفسیر اور مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ کر گیا کہ بس اس کے بعد تو اب اس سے مسائل کو نہیں نکالا جا سکتا۔ تو قیامت تک کے لیے سارے مسائل کا حل پیش کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ اور دوسری ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے، قرآن کریم اللہ پاک کی صفت ہے، قرآن کریم اللہ پاک کی صفت ہے، اور جیسے اللہ لامحدود ہے ایسے ہی اللہ کی صفت بھی لامحدود ہے۔ جیسے اللہ کی ذات کا کوئی کنارہ نہیں، ایسے ہی اللہ کی صفت قرآن کریم کے علوم کا بھی کوئی کنارہ نہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ جب تک اللہ چاہیں گے اس وقت تک جو ہے یہ قرآن کریم انسانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا ایسی جامع کتاب ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اسی کے مطابق فیصلہ کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کہ جو چیزیں جو جب کہ حق بات آپ کے پاس آ چکی ہے۔ وہ مطلب یہی تھا کہ کچھ یہودی آپ کے پاس اکٹھے ہو کر آ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی اگر آپ یہ بات ہمارے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور اصل بات یہ تھی کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے ہیں جو ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم کہیں گے اور وہ اسلام قبول کر لیں گے، لہٰذا آپ تھوڑا سا ہماری خواہش کے مطابق فیصلہ فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے تھے، چاہے آپ چاہتے تھے کہ سب مسلمان ہو جائیں، لیکن آپ یہ بالکل بھی نہیں سوچ سکتے تھے یا کر سکتے تھے کہ قرآن کریم کے خلاف یا اللہ کی مرضی کے خلاف جو ہے شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ فرما دے۔
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور فرمایا کہ ہر ایک کے لیے، ہر امت کے لیے فرمایا کہ الگ شریعت ہے اور الگ راستہ ہے، منہاجا الگ راستہ ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو امتا واحدہ، ایک ہی امت بنا دیتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن کیوں اللہ پاک نے ایک امت نہیں بنایا؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ فرماتے تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتی ہے شریعت۔ دین سب ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یہ سب دین اسلام ہی ہے، جس میں عقائد کا تعلق ہے، جس میں اصولوں کا تعلق ہے، اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، اور اسی طریقے سے تقدیر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، سب باتیں ایک جیسی ہیں اور تمام نبیوں کے دور میں ایک ہی جیسی تھی۔ دوسری ہوتی ہے شریعت۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ طریقے کو۔ عبادت کا طریقہ کہیں کیسا تھا، کہیں پر کیسا ہو گیا، زکوٰۃ دینے کا طریقہ کہیں کیسا تھا، کہیں کیسا ہو گیا۔ مسائل میں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے، اس کو شریعت جو ہے مختلف ہو سکتی ہے، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت کا اختلاف کوئی اختلاف بھی ایسا نہیں ہے، اصل تو دین کا اختلاف ہے، اور دین کا اگر اختلاف پیدا ہو جائے، عقائد کا اختلاف پیدا ہو جائے، تو پھر ایمان اور کفر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لہذا مسائل میں اختلافات ہوں تو نیکی کے زیادہ یا کم ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے اگر ایسے نماز پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اور ایسے نماز پڑھے گا تو وہ مسلمان رہے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے آج تک جو ایک ہی جیسا طریقہ کیوں نہیں بنایا؟ تو فرمایا کہ تمہیں آزمانے کے لیے۔ اللہ پاک نے حق باطل، حلال حرام، ایمان کفر، جائز ناجائز، ہر بات کو بیان فرمایا ہے، اور پھر فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تمہارا دل چاہے ایمان لاؤ، تمہارا دل چاہے ایمان نہ لاؤ، لیکن ایمان لانے کا انجام یہ ہے اور نہ لانے کا انجام یہ ہے۔ یہ ساری باتیں واضح طور پر ارشاد فرما دی، اور پھر انسانوں پر چھوڑ دیا کہ اب تم کیا کرتے ہو، یہی آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم انبیاء کی جو جماعت ہے وہ سب علاتی بھائیوں کی طرح ہیں۔ علاتی بھائی انہیں کہا جاتا ہے جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہو۔ تو فرمایا کہ اصولی جو چیزیں ہیں وہ ہم سب کی ایک ہیں، توحید، رسالت، قیامت، سب ایک جیسا ایمان رکھنے والے، لیکن جو آگے فروعی مسائل ہیں ان کے اندر اختلافات ہیں، اور وہ کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، فرمایا شریعتیں مختلف اس وجہ سے ہیں تاکہ اللہ پاک نے جو تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے تمہیں آزمائے۔ لہٰذا جب یہ کوئی ایسا بڑا اختلاف نہیں ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پھر بس نیکی کے کاموں میں لگ جاؤ، بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام کرو، اور اب تو قرآن کریم ہی ہے، لہٰذا اس کے مطابق نیکی کے کاموں میں لگ جاؤ، بحث و مباحثے کو چھوڑ دو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، یاد رکھو تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب اس بات کو بیان فرمائے گا تو جو لوگ غلط راستے پر ہوں گے ان کو سزا بھی ہوگی، اور جو لوگ صحیح راستے پر ہوں گے ان کے لیے فائدہ اور جزا بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔